کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہتری جو خیر 3 زمانوں کے اندر ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں ویسی ہوگی۔ اور یہ 3 زمانے کون سے؟ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایک میرا زمانہ، آپ فرماتے ہیں ایک میرا زمانہ، اور آپ کا جو زمانہ ہے اس میں آپ کا اور صحابہ کا سارا زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ پورا زمانہ 120 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ یہ 50 سال، پھر تبع تابعین کا زمانہ یہ 50 سال، کل زمانہ 220 سال بنتے ہیں۔ یہ جو تینوں قرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ جو 3 زمانے ہیں یہ تمام زمانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر ہم نے صرف ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ کیوں قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اگر اس کیوں کا جواب تلاش کیا جائے، حدیث پاک کے اندر اس کیوں کا جواب تلاش کیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ زمانے تو ایسے گزر چکے اور آگے بھی آئیں گے کہ پوری روئے زمین پر نافرمانی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان 3 زمانوں کو سارے زمانوں سے بہتر اور سارے زمانوں سے اعلیٰ اور سارے زمانوں سے افضل کیوں قرار دیتے ہیں؟ اگر قرآن اور حدیث کے اندر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان 3 زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ اس لیے قرار دیا گیا کہ نبیوں کی امتیں تو بہت ساری آئی ہیں، لیکن جو حق ادا صحابہ نے کیا ہے نہ پہلوں سے ہوا نہ بعد والوں سے ہوا۔ جو بہترین شاگرد بن کر صحابہ نے دکھایا ہے، جو کامل مکمل اتباع کر کے صحابہ نے دکھایا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچان کر، ایک ہوتا ہے حکم کی فرما برداری کرنا، صحابہ کی جماعت اور تابعین اور تبع تابعین کی جماعت یہ ایسے افراد تھے صرف حکم کی فرما برداری نہیں بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنا۔ صدیق اکبر کو حکم نہیں تھا کہ سارے کا سارا مال لے کر آ جاؤ، حکم نہیں تھا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ جاؤ صدیق سارا اٹھا کر لے آؤ۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ بہترین زمانہ اس لیے قرار دیا گیا کہ ایسے شاگرد، ایسے امتی، ایسی فرما برداری کرنے والے، ایسی منشا کو پہچاننے والے، ایسے اپنے آپ کو لگا دینے والے، لٹا دینے والے، سب کچھ خرچ کر دینے والے نہ پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر کبھی اللہ توفیق دے تو اس بات پر غور فرمائیے، عظمت صحابہ اور شان صحابہ قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ 4 طرح کے مختلف باب ہیں جس میں صحابہ کی عظمت کو اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ بہت سی آیات شریفہ تو ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے جماعت صحابہ، مجموعی طور پر صحابہ کی شان کو ان آیات شریفہ میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک کے لیے اعلان کہ ہمارے نزدیک ایمان کا نمونہ، معیار، آئیڈیل صحابہ ہیں، جن کا ایمان ان جیسا ہوگا اس کو تو ہم قبول کریں گے اور جن کا ان جیسا نہیں ہوگا اس کو رد کر دیں گے۔ یہ خوبی، یہ شان مجموعہ صحابہ کے لیے ہے، جماعت صحابہ کے لیے یہ آیت شریفہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ آیت شریفہ تمام صحابہ کی جماعت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو پسندیدہ بنا دیا، میں نے تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت کو پیدا کر دیا، میں نے تمہارے دلوں کے اندر نافرمانی کی نفرت کو پیدا کر دیا۔ یہ کام میں نے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کام کیا۔ یہ فضیلت ساری جماعت صحابہ کے لیے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کلمہ تقوی کو تمہارے لیے لازم کر دیا، اللہ خود اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا ایک باب ایسا ہے جس میں اللہ پاک نے ان آیات شریفہ کو بیان کیا ہے جس میں صحابہ کی جماعت کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ دوسرا باب جو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے وہ ہے کہ صحابہ میں سے کچھ افراد ایسے ہیں ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن اترا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیت شریفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں اتری کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے نبیوں کے علاوہ سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہیں۔ یہ شان اللہ پاک صدیق اکبر کی بیان فرماتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے لوگ ہیں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ ابو طلحہ انصاری کی شان میں اتری ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک کے اندر ایک باب وہ ہے جو جماعت صحابہ کی شان کو بیان کیا گیا، ایک باب وہ ہے جس میں افراد صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور تیسرا باب ہے جو موافقات صحابہ جس کو کہا جاتا ہے۔ موافقات صحابہ، بعض دفعہ کسی موقع پر کسی صحابی نے کوئی لفظ کہا، کوئی جملہ کہا، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا گیا، مختلف لوگ خاموش رہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو فوراً کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہیں، اللہ کے نبی پاک ہیں اور نبی کی ازواج پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ الفاظ سعد بن معاذ نے فوراً کہہ دیے، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کا حصہ اس کو بنا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، یہود کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ جبرائیل ہمارے بڑے دشمن ہیں، یہ جتنی برائیاں یہود کی قرآن میں اتری ہیں جبرائیل تو لے کر آئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا ذکر یہود کی جماعت نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے گزرے، من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا اللہ ان کا دشمن۔ اللہ پاک نے قرآن کا حصہ ان الفاظ کو بنا دیا۔ تو تیسرا باب ہے کہ صحابہ کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ کوئی بات کسی صحابی نے کسی موقع پر کہی، اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا کر اس کو نازل کر دیا۔ چوتھا باب یہ بہت ہی اہم قسم کا ہے، اور اسی کیوں کا جواب ان آیات شریفہ کے اندر موجود ہے کہ اس زمین پر بڑے زمانے آئے ہیں لیکن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین زمانوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بہتر زمانہ کیوں قرار دیا؟ صحابہ کی عظمت کا ایک باب یہ ہے کہ اللہ پاک صحابہ کی بہت ساری خوبیوں کو، بہت ساری عادتوں کو، بہت ساری فضیلتوں کو، بہت سارے وعدوں کو اللہ پاک اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہیں اور صحابہ کو اس میں شریک کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک صحابہ کی خوبی کو اللہ کے نبی کی خوبی کے ساتھ شریک کر کے ایک جگہ پر بیان فرماتے ہیں۔ یہ خوبی، یہ صفت
اللہ کے نبی کے اندر بھی ہے، اور یہ صفت اور یہ خوبی اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے اندر بھی ہے۔ بہت ساری آیات شریفہ ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے صحابہ کی خوبی کو اللہ کے نبی کی خوبی کے ساتھ مجتمع کر کے اس کو بیان کیا اور ذکر کیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہمارا سب سے زیادہ تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہود نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، سب سے زیادہ تعلق ہمارا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، سب سے زیادہ تعلق ہمارا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ سب سے زیادہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے نبی کو اور صحابہ کو۔ اللہ پاک نے صحابہ کو اپنے نبی کے ساتھ شریک کر کے اس خوبی کو ذکر کیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ پاک متوجہ ہوئے، توجہ فرمائی اللہ پاک نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر۔ مہاجرین پر، انصار پر اللہ پاک نے اپنی توجہ جو اپنے نبی پر فرمائی، اس خوبی کے اندر، اس فضیلت کے اندر صحابہ کو شریک کیا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت والے دن اللہ پاک نہ اپنے نبی کی کسی بات کو نیچا ہونے دیں گے، نہ اپنے نبی کے صحابہ کی کسی بات کو نیچا ہونے دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ پاک اپنے نبی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے زمانے اس زمین پر آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم یہ فرما کر ساری انسانیت کو یہ بات بتلا دی ہے کہ بہترین زمانے صرف 3 ہی ہیں۔ زمانے بہت سارے آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، لیکن جو سب سے بہتر زمانے ہوں گے یہ صحابہ کا زمانہ ہوگا، یہ تابعین کا زمانہ اور یہ تبع تابعین، یہ 3 زمانے سب سے بہتر ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے شاگرد نہ کبھی پہلے ہوئے نہ کبھی بعد میں ہوں گے، کہ اپنے نبی کی بات ماننے والے جو صحابہ تھے یہ کسی امت کے اندر نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بدر کے دن کا نام یوم الفرقان ذکر کیا ہے۔ یوم الفرقان کہتے ہیں آج فرق کر دینے کا دن، بدر کا دن فرق کر دینے کا دن۔ اس کا معنی مفسرین یہی بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر گئے ہیں تو لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، حالات پیدا ہو گئے، ہتھیار پاس نہیں ہیں، تعداد پاس نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز ساتھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، نہتے ہیں، اور مکے والے بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح تھوڑی ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ چلے جائیں اپنے اللہ کو ساتھ لے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھنا ہے، ہم ایسا نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں گے ہم سمندروں میں ڈوب جائیں گے، اگر حکم دیں گے ہم پہاڑوں سے چھلانگے لگا دیں گے، اگر آپ حکم دیں گے برق غماد تک ہم چلے جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم ہمارے لیے اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائیں گے۔ اللہ پاک نے بدر کا نام یوم الفرقان اس لیے رکھا کہ آج فرق کر دیا ہے اس امت نے اپنی ساری امتوں کے ساتھ۔ امتوں کے بازار میں یہ امت ممتاز ہو گئی بدر والے دن۔ انہوں نے وہ جواب دیا جو آج تک کسی امت نے نہیں دیا تھا، انہوں نے فرما برداری کا وہ اظہار کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے شاگرد ہونے کا وہ حق ادا کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیوں بہتر دیا؟ اگر قرآن پاک کے اندر غور کیا جائے تو وہ آیات شریفہ ہیں جس میں اللہ پاک نے صحابہ کی صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر کے اللہ نے ذکر کیا ہے۔